بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آل پریس کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو سن 3 ہجرت کے واقعات چل رہے تھے۔ اس سلسلے میں 5ویں محرم الحرام کو خالد بن سفیان کے لشکر جمع کرنے کی خبر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ اس کو قتل کر کے اس کا سال لایا۔ واپسی ان کی 18 روز کے بعد 23 محرم کو ہوئی ہے۔ پھر سفر کے مہینے میں سریہ رجی واقع ہوا ہے اور کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عزل و کارا کے فریب دینے کی غرض سے نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بظاہر مسلمان ہوئے، اندر سے اسلام نہیں تھا، اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیجیے، ہم کو احکام اسلام سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ساتھ کر دیے۔ جب یہ لوگ رجی پر ایک تالاب تھا قبیلہ حذیل کا پہنچے تو حذیل کو مدد کے لیے بلا لیا اور بدعہدی کی۔ بعض اس وقت شہید ہوئے جیسے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، بعضوں کو انہوں نے پکڑ لیا جیسے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی بعد میں شہید کر دیا۔ اسی سفر کے مہینے میں واقعہ بیر معونہ ہوا ہے۔ یہ ایک جگہ ہے بلاد ندیل میں، مکہ مکرمہ کے درمیان ہے، اور اس طرح ہوا کہ ایک شخص، یہ غسقان اور مکہ کے درمیان ایک جگہ تھی، ایک شخص عامر بن مالک جو ہے یہ نجد کا رہنے والا تھا، بنی عامر قوم کا جو ہے بڑا تھا، قوم بنی عامر میں سے تھے یہ تھا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا مگر مجھ کو قوم کا خیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیجئے، وہ میری قوم کو دعوت اسلام دیں گے، پھر مجھ کو اس میں کچھ تعامل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اہل نجد کا ڈر ہے۔ اس نے کہا کچھ ڈر نہیں، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام جو قراء کہلاتے تھے ساتھ کر دی۔ جب یہ حضرات بیر معونہ پر پہنچے، کفار نے ان میں رعل و ذکوان عشیہ بھی، بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ جو تھے، تو بیر معونہ پر جب یہ حضرات صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھی ملا لیے اور نعوذ باللہ سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے، اور بانی اس غدر کا، اس دھوکے کا جو بانی تھا عامر بن طفیل تھا، یہ بھتیجا تھا عامر بن مالک کا۔ عامر بن مالک جو ہے اس کو بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا ہے، انہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اور اسی عامر بن طفیل، یہ جو عامر بن طفیل جو تھا نا، عامر بن مالک کا بھتیجا، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ کہلا بھیجا کہ یہ تو مجھ کو ملک بانٹ دیجئے یا اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دیجئے، ورنہ بڑا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ لڑوں گا۔ اس نے کہا بدبخت نے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، فرمایا اللہم اکفنی عامرا، وہ یہ طاعون سے مر گیا، یہ ملعون جو تھا یہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بددعا فرمائی۔ پھر وہ مسلمان ہو کر آ گئے تو بددعا ترک فرما دی۔ اور اسی واقعہ بیر معونہ کے دنوں میں غزوہ بنی نذیر ہوا ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔